السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے علاقے میں گئے اور انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا، جو بچیوں کی بکریاں تھیں، پھر بعد میں انہوں نے گھر بلایا تو اس موقع پر ایک بچی نے اپنے والد کو کہا کہ اس کو ملازم رکھ لیں، اس کے اندر دو صفات ہیں، یہ طاقتور ہے اور یہ ایماندار ہے۔ بھائیو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کو جب کوئی کام سونپا جاتا ہے، اس میں پہلی قابلیت یہ ہونی چاہیے کہ جس کام کے لیے ہم نے اس بندے کو رکھا ہے اس کام کو وہ جانتا ہے، اور دوسرا ایمانداری، یعنی قابلیت ہوتی ہے ڈیوٹی کی نوعیت سے، لیکن ایمانداری ہر ایک کے ساتھ ضروری ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، سورہ یوسف میں ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ آپ مجھے وزارت خزانہ پہ ذمہ دار بٹھا دیں، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، یعنی ایماندار رہوں گا، اور اس کو میں جانتا ہوں کام کیسے کرنا ہے، یعنی قابلیت اور ایمانداری کا یہاں بھی تذکرہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دونوں چیزیں کسی بھی ذمہ داری کے لیے ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ اگر ہم اس میں سے ایک کو چھوڑ دیں، دوسری کو پکڑ لیں، تو کوئی کام چل نہیں سکتا، سارا نظام سسٹم وہ تباہی کی طرف جائے گا۔ یہ ایمانداری کتنی ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس شخص کے پاس امانت نہیں، اس کا ایمان بھی کوئی نہیں، یعنی ایمان اور امانت داری، ایمانداری یہ لازم و ملزوم ہے، ایک گیا تو دوسرا بھی ساتھ ہی گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام صادق اور امین کہتے تھے، اپنے بھی کہتے تھے، دشمن بھی کہتے تھے۔ یہ ایسی خصلت ہے، عادت ہے، صفت ہے، جو خاص طور پر سرکاری عہدوں پہ ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا سسٹم، ہمارا نظام، ہمارا ملک، وطن پیارا، یہ آہستہ آہستہ یہ کرپشن کی طرف، بے ایمانی کی طرف بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ ہمارے سرکاری محکمے، ریلوے سمیت اور محکمے لے لیں، سارے خسارے کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کرپشن ہے۔ جب ہم کسی بندے کو بھرتی کرتے ہیں، ہمارے سرکاری محکمے میں جب کسی کو بھرتی کیا جاتا ہے، وہاں قابلیت تو دیکھی جاتی ہے، اس کی ڈگریاں دیکھی جاتی ہیں، اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، اس کی ایمانداری نہیں دیکھی جاتی۔ حالانکہ قابلیت کے اندر تو کمی بیشی ہو، کوئی تھوڑی بہت ہی وہ برداشت ہو جاتی ہے، لیکن ایمانداری، اس کے اندر کمی بیشی ہو، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے نظام تباہ ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کے اندر کرپشن بڑھتی ہے، نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کیسے وہ لوگ تھے، دیا جلایا ہوا ہے، چراغ، اور کام کر رہے ہیں، کوئی سرکاری بندہ کو ملنے کے لیے آ جاتا ہے، وہ چراغ بند کر دیتے ہیں۔ مہمان کہتا ہے بھی یہ کیا؟ کہہ لیں گے یہ چراغ میں جو تیل جل رہا تھا وہ سرکاری خزانے کا تھا، تو میں سرکاری کام کر رہا تھا، آپ بطور مہمان آ گئے ملاقات کے لیے، تو یہ تو میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں سرکاری خزانے سے
لیا ہوا تیل یا اپنے ذاتی مصرف میں کیوں استعمال کروں گا؟ یہ ہے امین حفیظ علیم، قوی حفیظ علیم، قوی الامین، یہ ہیں وہ لوگ۔ آج واللہ کرپشن، تباہی یہ ان پڑھ لوگ نہیں کرتے، پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ ان پڑھ بندے نے بیچارے نے کیا بےایمانی کرنی ہے، یہ بھی کسی کو کیلا کام دے دے گا، زیادہ دے گا، بڑی بھائی چلو کیلے دو گھڑے دے دے گا۔ یہ جو پڑھے لکھے بندے ہیں یہ لاکھوں میں کرپشن کرتے ہیں، پھر کروڑوں میں کرتے ہیں، پھر اربوں میں کرتے ہیں، پھر ڈالروں میں کرتے ہیں۔ ان کی بےایمانی کی جو اڑان ہے بدبختوں کی بہت اونچی ہوتی ہے، اور اونچی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اہلیت دیکھی جاتی ہے رکھتے ہوئے کسی بھی بندے کو، لیکن ایمانداری کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایمانداری یہ کتنی اہم ہے۔ یہ بے ایمان بندہ، کرپشن کرنے والا بندہ تو غلیظ ترین بندہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم با کردار لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص زمین خریدتا اور دوسرا بیچتا ہے۔ اب جو زمین خریدتا ہے وہ حال چلاتا ہے، وہاں سے کوئی ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگ نکل آتی۔ وہ بندہ بھاگم بھاگ جس سے لی ہے اس نے اس کے پاس چلا جاتا ہے کہ بھائی میں نے زمین لی تھی، سونا نہیں لیا تھا، اپنے دیگ سونے کی واپس۔ اس نے کہا بھائی میں نے دے دی تھی زمین، آگے اس میں سے سولہ نکلے، لویا نکلے، چنے نکلے، کچھ بھی نہ نکلے، وہ تیری قسمت۔ اب وہ اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے دیگ تیری، وہ کہتا ہے دیگ تیری۔ ہم جیسے ہوتے ہیں نا، اس بات پہ جھگڑا چلنا تھا میری میری، اور وہاں کس بات پہ جھگڑا چلا؟ تیری تیری۔ قاضی کے پاس چلے گئے، قاضی نے یہ سارا معاملہ سن کے کہا تمہاری کیا اولاد ہے بیٹا؟ انہیں کہا تمہاری بیٹی۔ انہیں کہا تم دونوں اپنی اولاد کا آپس میں رشتہ کر دو، یہ سارا مال و ثواب ان کو بطور تحفہ دے دو۔ تم جیسے ایماندار بندے آپس میں رشتہ داری ہونی چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کرپشن جو ہے اس وقت وطن کو اندر ہی اندر یہ دمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور اس کی وجہ بنیادی صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہلیت دیکھی جاتی ہے، ایمانداری کوئی نہیں دیکھتا۔ بھرتی کرتے وقت یا رکھتے ہوئے ان کے لیے یہ چیز تو بہت ہی ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔